اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہ جو آج کا جمع ہونا ہمارا ہے وہ ایک مقصد کے لیے کہ جو 26 تاریخ کو کربلا کے اندر سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ سے، اور اس کا کرنے کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سماج میں جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور اپنی قوم کو بچانا کہ یہ جو برائیاں ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں ابھی شراب جو ہے عام ہے، اور شراب ایک ایسی لت ہے کہ جو انسان کو خود کو بھی خراب کرتی ہے اور پورے خاندان کو بیکار کر دیا کرتی ہے. ہمارا نوجوان آج اسی کی طرف جا رہا ہے. تو شراب سے، جوا سے اور جو دنیا میں پھیلی بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، ان برائیوں سے بچانے کے لیے یہ اجتماع رکھا گیا ہے. اور اس کے اندر ایک نوجوان عالم دین حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب جو مالیگاؤں سے آ رہے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے ان عالم دین کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے. سید محمد قادری صاحب نے ان کو مدعو کیا ہے تو وہ آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز وہ اس ٹاپک کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ انسان جو ہے انسان رہے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے رشتہ داروں کا ادب کرے، اپنے وطن سے محبت کرے اور اپنے پڑوسیوں کا حقوق جو ہے حق ہے وہ ادا کرے. مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں، واللہ وہ مومن نہیں، واللہ وہ مومن نہیں، 3 مرتبہ فرمایا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کیا وہ نماز کا منکر وہ ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. تو پھر عرض کی کون ہے؟ تو کہا کہ وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس سے جو ہے اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو، یعنی امن کے اندر نہ رہتا ہو تو وہ مومن نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ پڑوسیوں کے ہمارے اوپر اتنے حقوق ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں اور ان سے نظر محبت سے رہے اور ان کے حقوق ادا کریں. تو جب پڑوسیوں کا یہ حق ہے تو بتائیں ہمارے جو عزیز، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے والدین، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام بڑی ترغیب دیتا ہے، اسلام دعوت فکر دیتا ہے کہ تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارے والدین تم سے راضی نہ ہو. تو اس کے تعلق سے بھی حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کا اکثر ہی واز ہوتا کہ آپ پہلے اپنے گھر کو اچھا کریں اور اس کے بعد کے اندر باہر جو ہے آپ تبلیغ اسلام کریں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے اس اجتماع کے اندر زور دیا جائے گا کہ تاکہ دنیا بھر کے اندر جو برائیاں ہیں ان سے ہم جو آگاہ ہو جائیں اور ان سے ہم بچتے رہیں. دیکھیے انشاءاللہ اس پروگرام میں ہمارے جو 2 ادارے چلتے ہیں، دینی ادارے بھی ہیں ہمارے اور عصری تعلیم کے ادارے بھی ہیں. تو ہیرا انگلش اسکول کے جو ڈائریکٹر ہیں
تو ان کو بھی ان کے 15 سالہ خدمات پر سمانت کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو 2 ہمارے ادارے ہیں، ایک بچوں کا ادارہ ہے تو وہاں 6 بچے حافظ قرآن بنے ہیں اور 4 بچے عالم دین بنے ہیں. تو ان بچوں کو بھی جو ہے انشاءاللہ سمانت کیا جائے گا مفتی نظام الدین صاحب کے ہاتھوں سے. اور ایک ادارہ بچیوں کا چلتا ہے جامعہ عائشہ صدیقہ، تو وہاں سے 4 معلمات فارغ ہوئی ہے، تو ان کے جو ہے سر پر بھی رضا فضیلت کی جو ہے وہ رضا رکھی جائے گی. تو یہ بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا. اور خاص طور پہ ہمارے جو ایک وقتہ ہے وہ MSc B.Ed ہے، پروفیسر بھی ہے اور بہت اچھے اسلامک اسکالر ہے، الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب. تو وہ پرٹیکولر جو ہے اسپیشلی ایجوکیشن پر ہی فوکس کرتے ہیں، چونکہ وہ پرنسپل بھی رہ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ SDI سنی دعوت اسلامی کی ٹیم ہے، ایک شعبہ ہے امید، تو اس کا پورا کام یہی ہے کہ جو ڈراپ آؤٹ بچے ہیں ان کو دوبارہ پڑھائی کی طرف مائل کرنا، پھر بچوں کی کونسلنگ کرنا، بچوں کے ذہن کو پڑھنا، پھر وہ کس جو ہے وہ فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے فیکلٹیز کا پہلے سے جو ہے وہ انتخاب کرنا. تو یہ تمام چیزیں ٹیم امید کر رہی ہے. پھر جو غریب بچے ہیں ان کے لیے امداد کرنا، ان کو اپنے طور پر جو ہے وہ مائل کرنا کہ بھائی کس طریقے سے وہ پڑھائی میں آگے بڑھے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا العلم حیات الاسلام، کہ جو نالج ہے وہی اسلام کی سول ہے، وہی اسلام کی روح ہے، اسلام کی زندگی ہی نالج ہے. تو ہمارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، اس میں جہالت کا کوئی تصور نہیں ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو. تو انشاءاللہ اس اجتماع کے ذریعے سے ہم ہماری قوم کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر کے علم کی روشنی کی طرف لائیں گے. اور جو بچے فالتو آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں، اسکول بھی نہیں پڑھتے، جاب بھی نہیں کرتے، تو ان بچوں کو محنت کر کے، مزدوری کر کے، اور کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ جو رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ ان بچوں کو جو بھٹک رہے ہیں انہیں ہم جاب کی طرف مائل کریں. ہماری ایک ٹیم ہے، وہ ماشاءاللہ مسلم بچوں کو، اور مسلم ہی نہیں سارے بچوں کو، آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی ملک ہندوستان کے واسی ہے ان کو جاب بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشن میں بھی ان کو کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. ماشاءاللہ اس وقت یہ ہرا انگلش اسکول جو پہلے پرائمری تھی اب وہ سیکنڈری ہو گئی ہے اور سینئر سیکنڈری ہو چکی ہے اب، اور ماشاءاللہ 10+2 جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور یہاں بھی کم و بیش 3000 کے قریب بچے اور بچیاں علم حاصل کر رہے ہیں، جن میں سے 35% کے قریب فری ہیں، اور ان کو ہر چیز جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے دیکھ کر کے، انسپیکشن کر کے کہ بھائی یہ زکوٰۃ کے مستحق ہے یا کیا ہے. تو یہ اس اجتماع کا اوور آل مقصد ہے کہ سماج کی برائیاں ختم کرنا. اور اس میں خاص طور پہ جو ہمارے امیر، جیسے ابھی علامہ سید امین القادری صاحب کا انہوں نے نام لیا، تو چاہے سید امین القادری صاحب ہو، چاہے یہ فقیر ہو، اور جتنے بھی سنی دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں، تو سب کو ماشاءاللہ جنہوں نے تیار کیا ہے وہ ہمارے مربی داعی کبیر علامہ شاکر نوری صاحب کے بھائی، جو پورے ورلڈ میں الحمدللہ اپنی ایک عالمی فکر کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. اور جہاں وہ گفتگو کرتے ہیں تو چاہے مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، وہ الحمدللہ انسپائر بھی ہوتا ہے، اور وہ اسلام کے بھی قریب ہوتا ہے، اور اپنے اخلاق کو بھی وہ سدھارتا ہے. اچھا، سنی جماعت جو ہے آپ کا جو یہ ادارہ ہے، یہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے بارے میں کہاں تک کاریہ کر رہا ہے، اور ابھی تک کیا کیا اس کے کار ہو چکے ہیں، کچھ ہمارے بتائیں. جیسے میں نے عرض کیا نا، 2009 میں
अल्हम्दुलिल्लाह हिरा इंग्लिश स्कूल की बुनियाद हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अल्लामा शाकिर नूरी साहब किबला के हाथों से इसका इफ्तिताह हुआ और मरहूम अलहाज रिफत अहमद साहब, हज़रत मौलाना एहतराम आलम साहब, मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब किबला, हाजी हसीन साहब, हाजी हामिद बेग साहब, ये सारे ही लोग माशाल्लाह इसके जो है वो परवान चढ़ाने में, इसको प्रमोट करने में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही कोशा है। और हमारी जो एक सोच है वो यही है कि इस्लाम हरगिज़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी बच्चे को जो है स्कूल छुड़ा करके, बिजनेस छुड़ा करके और जो है इस तरीके से उसे लेकर चले जाओ और फिर उसको ये कहे कि भाई दीन ये है। नहीं, वो बच्चा पढ़ाई करे, एजुकेशन हासिल करे, और अगर माँ बाप खिदमत के मोहताज है और इजाज़त नहीं देते तो उसे तो हज पर भी जाने की इजाज़त नहीं है, जिहाद पर जाने की इजाज़त नहीं है। तो फिर ये जो अपना एजुकेशन का मामला है वो ये है कि जब एजुकेशन आएगा दीनी दुनियावी, तभी जाकर के हमारे नौजवान सुधरेंगे। आप जानते हैं कि जयपुर की अगर हम बात करें तो एक बड़ी तादाद नौजवानों की है, लेकिन आप देखेंगे तो या तो पढ़े लिखे नहीं है या तो जॉबलेस है और बुराइयों की तरफ ज़्यादा मैलान आपको नज़र आएगा। तो इस इज्तिमा के ज़रिए इंशाअल्लाह यही कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम खराबियाँ कौम की दूर हो सकें।